دنیا کے امن کو ایک بار پھر یہودی انتہا پسندوں نے آگ لگا دی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے، جس کے پیچھے انتہا پسند یہودیوں کی سازش کار فرما ہے۔ مسلم دنیا اس وقت رمضان منا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اسی وقت عیسائیوں کا تہوار ایسٹر اور یہودیوں کا تہوار پاس اوور بھی آ رہا ہے۔ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مسجد اقصی بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کے پاس مسجد اقصی کا کنٹرول ہے اور وہاں نماز بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن یہودی اس جگہ پر اپنا تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ پاس اوور یہودیوں کا وہ تہوار ہے جب فرعون سرکشی سے باز نہیں آ رہا تھا اور خود کو خدا کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آنے والا ہے، جس میں اس کی قوم کے ہر گھر کے بڑے بیٹے مر جائیں گے۔ لیکن فرعون نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ ایک میمنے یا بھیڑ کی قربانی کیجیے اور اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگا دیجیے، تاکہ جب رات کو عذاب کے فرشتے آئیں تو ان کی قوم کے لوگوں کے گھروں کو چھوڑ دیں۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے بڑے بیٹے سمیت اس کی قوم کے تمام لوگوں کے بیٹے مردہ پائے گئے، جس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو مصر سے لے جانے کا کہہ دیا تھا، جس پر یہودی یہ تہوار مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہودی یہ تہوار سالوں سے مناتے چلا آ رہے ہیں، لیکن وہ اس تہوار کو اپنے علاقے میں دیوار گریہ کے ساتھ مناتے تھے اور وہیں عبادت کرتے ہیں، لیکن گزشتہ سال سے یہودی سازشیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے سازش کی اور وہاں پہ لڑائی ہوئی جو 11 دن جاری رہی، اور اس سال بھی انتہا پسند یہودیوں نے سازش کی اور اس بات پر انعام رکھ دیا کہ کون مسجد اقصی کے اندر جا کے قربانی کرے گا۔ یہودی انتہا پسندوں نے اعلان کیا کہ جو شخص قربانی کے لیے جاتے ہوئے گرفتار ہوا تو اس کے لیے 400 اسرائیلی کرنسی، جبکہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے جاتے ہوئے گرفتار ہوا اس کے لیے انعام 800 اسرائیلی کرنسی، اور جو مسجد اقصی تک پہنچ گیا اور وہاں جا کے قربانی کی اس کے لیے انعام 10,000 اسرائیلی کرنسی ہوگی۔ انتہا پسند یہودیوں کی اس حرکت کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے۔ اس سازش کی وجہ سے جمعے کی صبح فجر کے بعد 5:30 پر اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کو خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر مسلمانوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپوں کا آغاز ہو گیا، جس پر فلسطینیوں کی جانب سے پتھر مارے گئے تو دوسری جانب اسرائیلیوں کی جانب سے ربڑ کی گولیاں، گرنیڈ اور ٹیئر گیس کی شیلنگ کی گئی، جس میں 150 فلسطینی زخمی، 14 شہید ہو گئے، جس میں 2 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 3 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ 400 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ سال بھی یہودیوں نے ایسی ہی حرکت کی تھی، جس کے نتیجے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 11 دن تک لڑائی جاری رہی تھی۔